والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بہت ہی محترم مکرم اور پیارے دوستو، شوال المکرم اپنے دامن میں کرامتیں لیے ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور ماہ رمضان میں ہمارے ایک محترم دوست اور بزرگ ہیں، ان کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار ہوا تھا کہ تراویح میں سورہ رحمان کا جب تلاوت ہوئی ہے، اس کی تلاوت کی گئی، تو اس کے باب میں جو ہم تھوڑا بہت تبصرہ کرتے ہیں، ہلکا بہت درس تراویح ہوتا ہے، وہ انتہائی مختصر تھا، جبکہ یہ تو قرآن مجید کی زینت ہے، تو اس پہ کچھ تفصیلی کلام ہونا چاہیے۔ میں نے محترم سے درخواست کی کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد پہلا جمعہ تو امام بخاری کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ رحمان پر کچھ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن گزشتہ جمعہ فلسطین کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک ہاٹ ایشو تھا، تو چاہے آپ کے کچھ معروضی معلومات جو ہیں وہ دوستوں تک پہنچا دی جائیں کہ ہم تک یہ بات تو واضح ہو مجموعی حوالے سے کہ آخر فلسطین کے حوالے میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نہ اسرائیل سے واقف ہے، نہ فلسطین سے آشنا، اور نہ ہی مسئلہ فلسطین سے آگاہ۔ بس اتنا ہی ہے، فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تھوڑے بہت نعرے لگا لیے کہ یہ ظلم بند کرو، اس کے بعد پھر اگلی نسل تک تو کیا پہنچ جائے جب اس نسل کوئی اصل معلوم نہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ دوستوں تک گفتگو کی۔ آج کوشش کریں گے کہ سورہ رحمان کا کچھ خلاصہ جو ہے وہ آپ دوستوں کی خدمت میں رکھا جائے۔ میں نے اس کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ رحمان جس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کی زینت بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور پارہ نمبر 27 میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ قرآن کی 7 منزلوں میں سے 7ویں منزل کے اندر یہ سورہ مبارکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جڑی ہے، اور اپنی ترتیب میں یہ 55 نمبر پر ہے، 55 78 آیات اور 3 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ یہ تو ہے اس کے سٹیٹس، اس کے اعداد و شمار۔ یہ سورہ اپنے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے مضامین لیتی ہے۔ اب اگر قرآن مجید کسی سورہ کو کی صورت کے بارے میں کہا جائے کہ قرآن کی زینت ہے یا قرآن کی دلہن ہے، تو زینت اور دلہن تو وہ ہے نا جو بالکل ایک الگ سے شے نظر آتی ہے اور بڑی اہمیت کی ہو۔ شادی میں دولہا دلہن ہی ہوتے ہیں نا جی، سب کی نگاہ میں۔ اس کو ہی دیکھ لیں آپ محاورے کے طور پر سمجھنے کے لیے، تو دراصل تو اہمیت اس طرف ہوتی ہے ساری، تو یقیناً اس کے مضامین ایسی ہی ہیں۔
یہ اپنی ظاہری اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حسن صوتی رکھا ہے، آواز کی جو ایک خاص وہ ردھم اور موسیقیت ہے، موسیقیت وہ آپ دیکھیں کیسی آن آن الف نون کے اوپر ایسے جھرنے اور آبشاریں آتی ہیں، جیسے ایک تسلسل ہے، تو وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی 31 مرتبہ آئی ہے۔ یہ آیت کریمہ ان 78 آیات میں 31 مرتبہ تو یہ اس کی تکرار ہے۔ اور جب کسی شے کی تکرار ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مضمون انتہائی اہم ہے، کہیں نظر انداز نہ ہو جائے، فراموش نہ ہو جائے، اس کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے۔ اب بار بار توجہ دلانے کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مخلوق کو ایک ساتھ ہی خطاب کیا ہے، یعنی انسانوں کو اور جنوں کو۔ انسان اور جن سورہ رحمان کے اندر ایک ساتھ اللہ کے مخاطبین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بار بار جو تکرار ہے یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و بے شمار، بے حد و بے شمار۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم گنتی کرنا بھی چاہو تو تم گنتی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب العرب میں فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک اور مقام پہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، جو نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت ظاہری ہے یا باطنی ہے، تم ان کو گن سکو، شمار کر سکو، جانتے ہو یا نہ گن سکو، نہ شمار کر سکو، نہ جانتے ہو، نعمتیں بے شمار جن کا تمہیں ادراک احساس ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جہاں تک تمہارا درک ادراک نہیں پہنچتا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو عزیزو، اللہ تعالیٰ نعمت کو بار بار یاد کرا کے دراصل نعمت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نعمت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا کہنا ماننے کا جذبہ ایک نئے انداز میں ابھرتا چلا جاتا ہے۔ جب نعمت کو یاد نہ کیا جائے، نعمت کو فراموش کر دیا جائے تو انسان کے اندر جذبہ اطاعت ماند اور ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ احساس ہو کہ اس کا مجھ پر انعام اور احسان ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے نعمت ہے کیا؟ عام لفظ ہے، بالکل عام لفظ ہے، لیکن ہمارے علماء نے کتاب و تعریفات میں علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نعمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس چیز سے بلا غرض بلا عوض، نہ کوئی بدلہ نہ کوئی لالچ، جس چیز سے بلا غرض اور بلا عوض احسان کرنے کا، نفع پہنچانے کا ارادہ کیا جائے وہ چیز نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی تعریف؟ دوبارہ سنیں، کوئی ایسی چیز
جو آپ کو دی جائے، آپ کو جس سے فائدہ پہنچایا جائے، ہمارا بھلا ہو، اور وہ چیز بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے ملی، اس میں کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بدلہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بدلے تمہیں یہ دینا ہے، اور اس کے اندر کوئی لالچ بھی نہیں ہے کہ تم میرے پیر دباؤ، مثال قائم کرو، نہ اس میں غرض ہے نہ اس میں عوض ہے۔ وہ بھلائی، وہ نعمت، وہ انعام، وہ احسان جو انسان کو ملے جس میں غرض اور عوض نہ ہو، وہ احسان، وہ شے نعمت کہلاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب نعمتیں ہی ہیں، وہ سب نعمتیں ہی ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اللہ کو کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے۔ اور کیا دے سکتے ہو تم؟ کیا دے سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ سو اس لیے جو کچھ ملا سب کچھ اسی سے ملا، اور وہ جو کچھ اور سب کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ نعمت ہے۔ حضرت صاحب عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر جب تشریحات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جمعے کے وقت تھوڑے پڑتے ہیں، وہ تھوڑا پڑ جاتا ہے۔ تو اب نعمت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ کہ اللہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے، دوسرا فائدہ کہ ظاہر ہے کہ جو منعم ہے، نعمت کرنے والی ہستی ہے اللہ رب العزت، اس نے انعام کیا، احسان کیا، کرم کیا، ہمیں وہ شے دے کر ہمیں فائدہ پہنچایا، وہ شے جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اب جب ہم اللہ کے اس احسان کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت، اس کا کہنا ماننے کا جو جذبہ ہے اس کو جلا ملتی ہے، وہ تازہ ہوتا ہے، اس کو نئی توانائی، نئی زندگی، نئی روشنی ملتی ہے، نئی طاقت ملتی ہے۔ اور پھر جب انسان نعمت کو یاد کر کے کہتا ہے اے رب یہ تیری نعمت ہے، تیرا کرم، یہ تیرا احسان ہے، تیرے مہربانی، تو جو انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا چلا جاتا ہے، اللہ ان نعمتوں کو بقا کا مقام دیتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ نعمت ضائع نہیں ہوتی، وہ باقی ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو زوال نہیں آتا بلکہ اس کو کمال ملتا ہے۔ علم پر نعمت ہے، علم نعمت ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ اس نعمت علم کو زوال نہیں دے گا بلکہ کمال دے گا۔ صحت، ماں باپ، اولاد، بیوی، ہمسائے، استاد، روحانیت، ٹھیک ہے جی، یہ سب نعمتیں، تو یہ سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہیں، ان کو یاد کرتے رہو تو نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا بلکہ کمال ہوگا۔ پھر نعمت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا، معصیت کی طرف نہیں جاتا، برائیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بار بار اللہ کا انعام یاد کرے گا، یہ بھی انعام اللہ کا، یہ بھی احسان اللہ کا، یہ بھی کرم اللہ کا، یہ بھی مہربانی اللہ کی، یہ بھی رحم اللہ کا، وہ 1 2 3 4 10 اور 1000 اور بے شمار نعمتوں کو جو یاد کرتا جاتا ہے۔ میں کتنا گھٹیا ہوں کہ میں اتنے انعامات سے نوازا گیا۔ کیسے انعامات؟ نعمت کی تعریف گئی جو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی لالچ کی ہے، جس میں نہ کوئی عوض ہے نہ کوئی غرض ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل نافرمانی کرتا جائے اور مسلسل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا جائے، ایک مقام پر آ کے تو اس کا دماغ ٹھنکے گا نا کہ یار میں کیسا آدمی ہوں، اتنے انعامات اور ان انعامات پر میری اتنی نافرمانیاں، چھوڑو رب کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ترک معاصی کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی پھر معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے تفکروا فی آلاء اللہ، آلاء کسے کہتے ہیں؟ نعمت کو. فبأی آلاء، آلاء کہتے ہیں نیک یہ انعامات. فبأی آلاء ہے نا، یہ آلاء علی یا علی سے بنے تو نا نعمت احسان. تو پیارے نبی علیہ السلام فرمائے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی ذات کی سمجھ آئے گی کہ اللہ ہے. ڈائریکٹ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کو ترغیب دی گئی ہے. یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے نا، نعمتوں کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ملتی ہے، کیونکہ پیارے نبی نے یہی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج غور و فکر کیجئے. غور و فکر یہ ہے کہ سورہ رحمان جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے شروع ہو رہی ہے. الرحمن، اللہ کی اسم ذاتی کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کی صفت مشہور ہے یا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ رحمان ہے. رحمان، ایسی صفت کہ اس کی مہربانیاں یہاں پر بھی وہاں پر بھی، اس کی مہربانیاں مسلسل. رحمان اللہ کی سب سے زیادہ یا یہ کہ سب سے چوٹی کی جو صفت ہے، سب سے اونچی جو صفت ہے. اللہ کی ہر چیز ہی بلند و اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس صفت کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، جس کو ہمیشہ سرخی پہ بنا کر بیان کیا ہے، سرخی بنا کے. اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، لیکن اللہ نے جگہ جگہ یہی کہا ہے کہ میں مہربان ہوں. اللہ نے اپنی مہربانیوں کا ذکر بار بار کیا ہے. ہر جگہ اپنا تعارف اپنے رحمان ہونے کے اعتبار سے ہی کرایا ہے. سو جو مہربان ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہی جو رب ہوتا ہے حقیقی رب وہی الہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو بیان کیا. تو اللہ کی جو سب سے اونچی، بلند، مشہور، چوٹی کی صفت ہے، اس صفت کا نام کیا ہے؟ رحمان. رحمان. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کو بیان کرنے کے بعد کہا الرحمن، میری چوٹی کی صفت رحمان ہے. علمہ البیان، الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. چوٹی کی صفت کے ساتھ جس کام کا ذکر کیا بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے سکھانے کا. قرآن کا سکھانا رب کی سنت ہے، نبی کی تعلیم ہے. حضور نے کیا کہا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور اللہ نے قرآن سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ جو ہے نا، یہ علامہ سکھانا. اب آپ دیکھیے، آپ خود سمجھدار دوست ہیں، یہ دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے. جب بھی ہم جب سکھانا استعمال کریں گے نا، سکھانا، تو اس میں ہمیں دو آبجیکٹ چاہیے. ایک وہ چیز جو سکھائی جا رہی ہے، ایک وہ جس کو سکھایا جا رہا ہے. انڈرسٹوڈ ہے نا جی؟ انڈرسٹوڈ ہے، جانا بانی بات ہے. علم القرآن، قرآن سکھایا. قرآن ایک آبجیکٹ تو بیان کر دیا، دوسرا آبجیکٹ کون ہے؟ وہ اتنا مشہور ہے، اتنا معروف ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی ہے، اور وہ ہے حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم.
الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس کی صفت سب سے زیادہ چوٹی کی رحم کرنے والی ہے، جو دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، جو آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رحمان نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رحمان نہیں ہے، بس وہی رحمان، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ پھر تیسری بات کی اللہ تعالیٰ نے، تیسری بات یہ کی اللہ تعالیٰ نے، اور کیا کی کہ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، پودوں کو بھی پیدا کیا، درختوں کو بھی پیدا کیا، اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی سب سے چوٹی کی مخلوق یا اللہ کی تخلیقات کا شاہکار، اللہ کی تخلیقات کا شاہکار وہ کون ہے؟ حضرت انسان، انسان کو پیدا کیا، اس کا ذکر کر دیا، باقی سب اس کے نیچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت فرمائی علمہ البیان، اور اسی انسان کو میں نے بولنے کی قوت بھی سکھائی ہے۔ علمہ البیان، میں نے اس کو بیان کرنا سکھایا۔ یہ ماہر نفسیات بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر کیانی صاحب جو ہیں یہ ماہر نفسیات ہیں، ٹھیک ہے جی، میں مثال نہیں دے رہا، یہ ہیں، میں مثال نہیں دے رہا، یہ ہیں، یہ ماہر نفسیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سر یہ بات جانتے ہیں اور اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ تمام حیوانات میں حضرت انسان کو جو چیز سب سے زیادہ الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، وہ اس کا دماغ ہے، وہ اس کا دماغ ہے۔ اور یہ بات بھی حضرت جانتے ہیں، اور اگر کوئی MBBS ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں جنہوں نے دماغ کا اسٹرکچر پڑھا ہو کہ برین، واٹ از برین، تو اس کے اوپر والے حصے میں جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپیچ سینٹر۔ انسان کے دماغ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا وہ اسپیچ سینٹر، مرکز تکلم، بولنے والا حصہ۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کر کے اس کا جو سب سے بڑا امتیاز بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ اس کے اندر بولنے کی قوت ہے، یہ بولنے والی شے ہے۔ اور پھر دماغ تو سارے جانوروں میں ہے، تمام حیوانات میں وہ دماغ پایا جاتا ہے، لیکن انسان کا دماغ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، اور اس کا سب سے بڑا حصہ یہ اسپیچ سینٹر۔ اب آپ ان چاروں آیات کو اگر ایسے یوں کر کے جوڑ دیں تو آپ کیا نکالیں گے نتیجہ؟ پہلے آیت پڑھ لیتے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی قوت بھی عطا کی۔ اب ریاضی کا اصول ہے کہ تین چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ چوتھی کو کا حاصل نکال سکتے ہیں، حد فصیلت وہ نکال سکتے ہیں۔ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے انسان، تیری چوٹی کی جو صفت ہے یا چوٹی کا جو کام ہے، یہ سب سے اہم ترین جو تیری خدمت ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ تو اس قوت بیان کو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دے، جو اس نے اپنے سب سے اعلیٰ ترین مخلوق حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ اللہ نے، رحمان نے حضور کو قرآن سکھایا، انسان تجھے بھی پیدا کر کے بولنے کی قوت دی، تو اس بولنے کی قوت کو کس کام میں لا؟ قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سکھانے میں۔ اب ان چاروں چیزوں کو جوڑنے کے بعد ابھی تو اور بہت ساری باتیں ظاہر اس میں کی جائیں، ابھی تو میں چوتھی آیت پر پہنچا اور صرف تعارف کرا رہا ہوں، وقت ختم ہوا، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں مختصر سا حاشیہ کھینچتے ہوئے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل تقریباً 34-35 آیات تک صرف یہ بتایا ہے میں رحمان اللہ کون ہوں،
میں کون ہوں؟ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو دماغ دیا ہے، یہ زمین کے سورج چاند ستارے، آسمان کے ستارے اور یہ دریا درخت، یہ سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان اسی نے بلند کیا ہے، زمین کو پیدا کر کے اس میں طرح طرح کے پھل اناج رکھے ہیں، اسی نے مٹی سے انسان کو تخلیق کر کے اس میں جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، وہی رحمان ہے جس نے 2 مشرق بنائے 2 مغرب بنائے، وہی رحمان ہے جس نے 2 دریا ایک ساتھ چلا دیے ہیں لیکن واپس میں ملتے نہیں ہیں، وہی اللہ رب العزت ہے کہ جس نے جناب والا لؤلؤ اور مرجان بھی انہی دریاؤں کی تہوں میں رکھ دیے ہیں، انہی دریاؤں پہ بڑے بڑے ٹنوں وزنی، جس میں ایک سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن یہ ٹنوں وزنی جہاز اللہ نے چلا دیے ہیں۔ یہی اللہ ہے کہ جس سے سب مانگ رہے ہیں، جس سے سب مانگ رہے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے سب اسی رحمان سے تو سوال کرتے ہیں، جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ بادشاہ کو فقیر کر دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے، مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے، صحت یاب مریض ہو جاتا ہے۔ یہ نا اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اس کی شان ہر روز نہیں، اللہ میں تبدیلی نہیں ہے۔ معنی یہ کہ مخلوق میں جو اس کا حکم چل رہا ہے وہ ایک نئی شان کے ساتھ ہر روز ہمارے سامنے آتا ہے، کسی کو عروج، کسی کو زوال، کسی زوال والے کو عروج۔ یہ ہر وہی رحمان ہے، وہی رحمان ہے کہ جس کی طاقت، جس کے دائرہ قدرت سے نہ انسان نہ جن اس کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ سارا تعارف کرایا، پھر آیت نمبر 35 سے 45 تک بتایا مجرم کون ہے، مجرم کی سزا دوزخ ہے اور وہ دوزخ کیسی ہے، اس کی ہولناکیاں بیان کی۔ پھر وہاں سے لے کر آخر تک تقریباً 45 آیت سے لے کر 78 تک بتا دیا متقین، اللہ سے ڈرنے والے یہ کون ہیں، ان کو انعام ملے گا جنت، اور وہ جنت کیسی ہے۔ پھر وہ پوری تقریباً 30 آیتیں جنت کی بہاریں ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں جناب ایسے بستر ہیں اور ایسی خادمائیں ہیں، ایسے غلمان ہیں، ایسے زنجبیل ہے، ایسے سلسبیل ہے، وہ سارا کا سارا یہ سورہ رحمان ہے۔ لیکن جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بندے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ یہ ہے ٹیسٹ اور یہاں گفتگو ختم۔ جواب ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اے بندے، تو بندے سے مراد ہم انسان لیتے ہیں نا، حالانکہ یہاں انسان نہیں کہا جا رہا، انسان اور جن دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہ میں نے اس لیے سوال کیا تاکہ پتہ ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے سنتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں سوال بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عزیزان مکرم محترم، زندگی رہی تو آئندہ جمعہ تھوڑا سا ذکر کریں گے اللہ کی کون کون سی نعمتیں ظاہری ہیں، کون کون سی باطنی ہیں، اور یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو 31 مرتبہ آیا ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے۔ اس کی ترتیب کہاں ہے، کہاں کہاں جنتوں کا ذکر ہے وہاں آیا، کن کن مقامات پر جہنمیوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ دوزخ ایک سادہ، اگر ممکن پکی بات نہیں کہ آئندہ جمعہ ایسا ہی ہو، صرف ایک جملہ کہتا ہوں وقت پورا ہو گیا۔ دوزخ نعمت ہے نا، کیا سا خیال ہے؟ دوزخ اللہ کی نعمت ہے؟ جی ہاں، دوزخ اللہ کی نعمت ہے، دوزخ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ تو رہا ہے۔ دوزخ کا ذکر کر کے بندے کے دل میں خوف، دوزخ خوف دلانے والی ہے اللہ کی نافرمانی سے کہ تم بچ جاؤ، اس سینس میں دوزخ نعمت ہے۔ بات سمجھ آئیے نا، دوزخ بھی نعمت ہے تاکہ انسان بچے، کہ ورنہ یہ ہوگا بھائی وہاں جا کے پٹائی لگے گی، ادھر گئے اللہ کی نافرمانی کی تو ادھر جا کے پٹائی لگے گی، تو دوزخ کیا ہوئی؟ نعمت ہوئی۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورہ رحمان میں کہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اسی پہ نامہ باندھنے پہ کوشش کریں گے، مطالعہ کرنے کی، اگر اللہ کو منظور ہوا۔ وآخر دعوایا